أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had finished this 38. We will very quickly revise it because 38 to 41 ایک ضمنی ذکر آ گیا تھا، وہ بھی ضروری تھا. ذہن میں رکھیے کہ پورا خطبہ کا تعلق کس سے ہے، کس واقعے سے ہے. Yes, fill in the blank. Anyone come on, take part. سر جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک وفد آیا تھا نجدان کا اور انہوں نے عیسائیت کو لے کے بحث کی تھی، تو اس بارے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی یا پہلے ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دہرائیں، اور پھر آج ان کے جاتے ہوئے ان کو جو آیتیں تھی پیچھے ہم نے جو پڑھی تھی، جو اللہم مالک الملکی والی، وہ 2 آیات ان کو تحفے میں دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر مالک الملکی کی نہیں تھی وہ، بلکہ ان تحبون اللہ فتبعونی والی آیت تھی، مالک الملک کی نہیں تھی وہ. اگر تم چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فتبعونی، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. وہ آیت تھی. تو مالک الملک تو وہ ان کو معزول کرنے کے اس میں دوسرے کانٹیکس میں. چلیے اوکے. یہاں سے یہ 4 آیت ہے. ضمنی ذکر ہے، ذکر کی ضرورت مفسرین میں یوں بھی محسوس کی ہے کہ اس میں بھی ایک معجزہ ہے، اور آگے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. اور یہ تمام جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی تھی اس کا بھی ذکر اس قدمے میں آئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوئی باتیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اور یہ ساری باتیں بائبل میں موجود نہیں ہیں کہ یہ زکریا علیہ السلام کا اس طرح سے ان کو کفالت میں لینا. کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے کیا کیا تھا، یا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، تو سب کو معلوم. تلوار سے انہوں نے ان کو تلوار سے قتل کیا تھا. زکریا علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے درخت میں وہ چھپے تھے تو درخت کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، جس میں وہ ہرے سے یعنی ان کے پورے 2 باڈی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے.
What was the reason of that punishment given to Zakaria by the Yahud? यहूदियों ने क्यों पनिशमेंट दी थी, उनको क्यों कत्ल किया? उनके हम कैरेक्टरिस्टिक में पहले भी पढ़ के आए हैं कि यक़्तुलून अल-अंबिया, वो अंबिया को कत्ल करते थे। और ये 3 जो बनी इसराइल के और भी बहुत से थे जिनको उन्होंने कत्ल किया, इनमें से ये 3 खास तौर से ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कोशिश की। वो क्या है और मजीद आगे हम पढ़ेंगे इसी सूरत में। सो व्हाट वाज द रीजन, क्यों किया था? हेलो किसी को मालूम है? हाँ सर, वो शायद किसी क्वीन के कहने पे जो था, रोमी क्वीन थी कोई, और वो यही आप कंफ्यूज हो रहे, मिला दिए दो वाकयात को। वो यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ज़करिया अलैहिस्सलाम का नहीं है। वो जो उनका कत्ल हुआ था, उसके अलावा भी कई और रीजनिंग थे, लेकिन वो एक मेन रीजन बताते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम को। एनीवन एल्स? सारा तुम बता सकते हो? व्हाई डिड द मर्डर ज़करिया अलैहिस्सलाम? इल्म नहीं। देखिए, उन पे तोहमत थी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। एक तो कोई उनके बीबी मरियम के चचाजाद भाई थे, उन पे भी तोहमत लगाए थे। और ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान साफ कह रहा है कि इंतहाई ज़ईफ बुजुर्ग आदमी थे। उन रिश्ते में उनके खालू लगते थे और उनकी वाइफ उनकी वालदा की हकीकी बहन थी, और उन्होंने उस बच्ची की परवरिश की थी। लेकिन वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ही वॉज द फादर ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, और उसी इस इल्ज़ाम को प्रोपेगेंडा बना के उनका कत्ल किया गया। अब यही अलैहिस्सलाम का जो जिक्र आएगा वो भी हम करेंगे। ये यहूदियों की जो करतूत हैं, वो अपने अंबिया का ऐसी मिट्टी प्लीत करते हैं कि किसी पे भी ज़िना की तोहमत लगा दिए और किसी के ऊपर भी बुरी नज़र की। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो सूरह साद में सिजदे की आयत है, 99 दुम्बियों का जो एक मुकदमा उनके पास आया था, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी बातें घड़ ली कि किसी शख्स की एक बीवी अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम को पसंद आ गई थी, वो उससे निकाह करना चाहते थे। तो वो लोग आए कि किसी के पास इनकी 99 अज़वाज थे, तो वो एक को भी छीनना चाहता है। वो ऐसी किस्म की तोहमतें, ऐसी बकवास करके अपने अंबिया को डिग्रेड करते थे। उन्हीं में से एक वाक़या ये भी है, लेकिन ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर बयान नहीं हुआ। लेकिन तारीख ये बताती है कि दे वर द मर्डरर्स ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम, एंड द मेन रीज़न उसका यही है कि उन पे ज़िना की तोहमत लगाए थे। और फिर उनकी तलाश करते हुए उनको वो झाड़ में जहाँ थे उसको आरे से कटवाया गया, तो उनके बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। चलिए, अब यहाँ से हम कर चुके थे। दानिश, इसका क्विक रिवीजन कर लें, कर सकते हैं? करिए, जैसा भी आता है कर लीजिए। जी सर। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। हुनालिका ये दुआ है, यहाँ है, मतलब दिस इज द थिंग, दुआ के लिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम की, ज़करिया से मफूल है, दुआ का जिक्र हो रहा है। और रब्बहू, उसके क्या बोले आप? सर हुनालिका
یہ جو مینشن کر رہا ہے اشارہ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہوا زکریا کی دعا زکریا سے انہوں نے دعا کی. زکریا کو آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ زکریا کو آپ نے گرامیٹیکل ایک ٹرم دیا، کیا دیا؟ زکریا کو سر میں نے اس میں جب دعا پکارنا ہے تو یہ نادا ہوں گے؟ نہیں، دعا کے معنی پکارنا ہی ہے. دعا زکریا، میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایسا فورن نیم ہے تو یہ معرب ہوتا ہے اور اس کے اعراب کچھ چینج ہوتے ہیں بالکل، اور مبنی جو اسم ہوتے ہیں ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تمام اس میں اشارہ، اس میں موصول، تمام ضمائر یہ سب مبنی ہوتے ہیں. لیکن معرب جو اسم ہوتے ہیں اس میں تنوین، کس کی رفع کی تنوین نہیں آتی، اور پھر یک رفع اور کسرہ نہیں آتا، بلکہ وہ ہر حالت میں ایسے ہی رہے گا زکریا. تو یہ میں مسٹیک کر گیا تھا. ہاں، زبر کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا کہ کیوں نہیں تو بھی اس کو فائل بولیں گے. اس میں اگر یہ ہم پرسوں کر رہے تھے، یہاں پر خالی اس کو منصوب دیکھ کے ہم اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ فاعل ہے دعا کا. اور پھر دعا کے معنی آپ نے کیا کہا تھا؟ پکارنا، دعا کرنا. ہاں، دعا نہیں، پکارا. ٹھیک، پکارا. اور کس کو پکارا؟ مفعول ربا ہے، ربہ اس نے اس کے رب کو. خالی مفعول ربا نہیں ہوتا، بلکہ مضاف الیہ مرکب مل کے ایک ہی اسم ہوتا ہے. رب الگ نہیں ہے، ہو الگ نہیں ہے، بلکہ مضاف الیہ مل کے ایک ہی اسم. ان کا رب، وہ الگ نہیں ہے، رب الگ نہیں ہے. ان کے رب اس کے رب کو یا ان کے رب کو پکارا. تو مضاف الیہ مل کے دعا کا مفعول بن گیا. یہ مفعول. یہ تھوڑا سا غور کرنے سے بہت زیادہ واضح میننگ سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی تھوڑی عادت ہو جائے تو پھر جو ہماری تلاوت کی اسپیڈ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی اسپیڈ سے اس وقت ہم بغیر گرامر کرے کے خود ہی سمجھ سکتے ہیں پکارنے والے کون ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کہاں سے پکار رہے ہیں، ہے نا، پھر کیا پکار رہے ہیں. وہ باقی کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. دعا کی کے معنی نہیں ہے، بلکہ دعا فعل ماضی ہے اور تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے. وہ پکارا. اب وہ پکارا آگے چونکہ اسم آ رہا ہے تو وہ امٹی ہو گیا، اس کی جگہ کا اسم اس کا فاعل بن گیا، وہ فاعل زکریا. اور ہونا لکھا اسی مقام سے، دیٹ مینس in the same محراب، in the same محراب جہاں پر انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ یہ جو مقام ہے یہ استجاب دعا کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ایک نیک بندی کو غذا پہنچا رہے. وہ بھی غذا ایسی کہ وہ اس موسم میں کہیں مل نہیں سکتی تھی. ان کے پسند کے جو فروٹس تھے وہ وہاں موجود پائے، جس کو انہوں نے کہا کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ اب بالکل کلیئر ہو گیا آپ کے لیے. پھر ایک بات مجھے بتا دیجیے. ہنالے کا اس مقام پہ ہوتے ہوئے ہی جہاں پہ وہ پورا محراب کا انسیڈنٹ ہوا تھا، دعا پکارا زکریا نے. دعا انہوں نے، اب یہ فعل ہے اور اس میں ماضی کے ساتھ آیا. جو فاعل تھا وہ چونکہ اس میں موجود ہوتا ہے کہ اس نے پکارا، تو آگے زکریا کے آنے سے وہ ریپلیس ہو گیا، اس میں نام کے ساتھ کلیئر ہو گیا کہ زکریا فاعل ہے. اور زکریا کو آپ نے بتایا کہ یہ معرب ہے
اس میں جو اعراب ہیں وہ بدل جاتے ہیں اگر اس میں وہ آخر میں نہیں بدلتے، ہاں اعراب بدلتے نہیں ہیں، ہاں بدلنے اعراب نہیں بدلتے اس کے. ٹھیک، میں اس کو ریفریز کرتا ہوں کہ اعراب نارمل پیٹرن پہ نہیں چلتے، اس کے اعراب نہیں بدلتے ویری گڈ. ہیں، تو وہ بالکل صحیح. فائل بھی ہو تو اس کے اوپر اسی طرح سے وہ تنوین کی جگہ تنوین نہیں، دمہ نہیں آتا، زبری آ جائے گا. زکریہ اس میں فائل ہو گیا. اس کے بعد رب بہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورے کا پورا مفعول ہوگا اس فکرے کا فعل سے متعلق. یہ دیکھیے شروع میں آپ کو یہ پریکٹس ہم کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو بخدا آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ بس یہ خود بخود آپ کے سمجھ میں آتا ہے گرامر سے کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، پکارنے والے کس کو ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، ہے نا، پھر کیا پکار رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ گئی. چلیے آخر بات کا ٹکڑا کر لیجئے، خالہ سے آخر تک اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو کالا جو ہے اب یہ رپورٹنگ سپیچ بنے گی تو یہ کول ہے، کالا اس نے کہا، اور آگے پھر مقولہ آ جائے گا. ابھی اس نے جو ہے اب یہ ہمیشہ ہم کو اس کا کالا جب ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہے. یہ فاعل ہمیشہ کلام میں ہر زبان میں ہوتا ہے کہ اس کا ربط خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ خالہ زکریا یہاں پر نہیں ہے، یہ وہ خال اللہ اللہ ہوا کہیں ایسا بھی آتا ہے، کہیں جہاں ضروری ہے کہ وہ خالہ اگر مشتبہ ہے کہا وہ خال کس کا ہے تو اس کے بعد اس کا فاعل بھی آ جاتا ہے. لیکن جب پکارا تو پکارنے والے نے ہی یہی کہا ہوگا، اور پکارنے والے زکریا ہے. یہ زبان کی بلاغت ہوتی ہے کہ ہر جگہ اس کے فاعل کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ریڈر خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ نے پکارا یا پھر اللہ نے جواب دیا یا زکریہ علیہ السلام نے کہا. ان کی پکار کیا تھی؟ جو پکار تھی یہ پورا ٹکڑا جس کو ہم مخولہ کہتے ہیں، پکارا یعنی وہ دعا کی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اپنے رب کو پکارا. اب یہ پکار دعا بھی ہے. اب یہاں پر ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے فاعل کا ذکر ہو، فاعل کی تلاش خود کرنا پڑے گا کہ یہ خالہ کون ہے. اس کا آگے پچھلے ذکر ہو چکا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہو سکتے بلکہ سوائے زکریا کے اور کوئی نہیں. انہوں نے دعا کی تو یہ دعا کی. تو ایسی جگہ پہ عام طور پہ جو فاعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، اور وہ قاری کی سمجھ میں آ جاتا ہے، پڑھنے والے کی، کہ یہ جو پکارا تو یہ خالہ کون ہے، پکارنے والے کون ہیں. یہ چیزیں بھی خود بخود سمجھ میں آتی ہیں تھوڑی پریکٹس سے. خالی کلاس اٹینڈ کر لینے سے، میری بات سننے سے نہیں آتی، جب تک کہ سیلف پریکٹس نہ ہو. جو بھی اپنی تلاوت کا روٹین ہے اس میں اگر پورا وقت نہیں تو تھوڑے سے وقت میں گرامیٹیکلی کم از کم ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے بہت فرق ہوگا سمجھنے میں. وہ ترجمے کو دیکھنے سے زیادہ اس کے اوپر کنسٹرکشن پہ کہ یہ ہے کس کا قول ہے، کون پکار رہے ہیں، کون دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے خالہ. اب یہاں پر زکریا نہیں ہے لیکن ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فاعل کون ہے، زکریا علیہ السلام. چلیے اب کیا پکارا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. چلیے یہاں تک ہم لے لیں گے. جی اب اس میں ربی اے میرے رب، حبلی دیج، اس کا مقام کیا ہے؟ ربی اے میرے رب ہے تو سر ان کو جو مقولے میں لے کر آئے. ذرا ساجدہ تھوڑا سا صبر کرو، دانش کو اپنے سے بولنے دو. فیڈ بیک اتنا جلدی دے دیے تو پھر ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. پلیز تھوڑا سا کرنے دو خود سے. ربی اس میں ہم بولیں گے مضاف مضاف الیہ. نہیں
میرے رب وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ صورت میں ہوگا جبکہ ہم دو چیزوں کو ملا کے اس کا کوئی تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا نام دوسرا ہے گرامر میں کہ ایک نادا کہتے ہیں، پکار کو کہتے ہیں، جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کو نام لے کے، ہے نا، یا عیسیٰ یا بنی اسرائیل یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا مخاطب کیا ویسے زکریا علیہ السلام بھی اپنے آپ کو، تو اس کو ہم مضاف مضاف الیہ نہیں بولیں گے بلکہ نادا منادا، ہے نا، پکارنے والے کون ہیں، پھر ان کا ذکر نہیں ہے، خالہ میں جو فاعل ہے وہی اس کا نادا ہے پکارنے والا، اور منادا ہے ربی، ہے نا، مائی لارڈ، اس کو یہاں پر پھر مضاف مضاف الیہ۔ اب یہاں سے یہ اپنی دعا ہے، اپنی گزارش ہے، اپنی جو خواہش ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے رکھے۔ حبلی سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے کیا ہے وہ؟ مقولہ ندا۔ حب کیا ہے پھر یہ؟ حب اس کا روٹ ورڈ فیل ہوگا یہ، ہاں، اور پھر روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہبا ہوتا ہے یہ جو وہاب، وہاب، وہب لی، لیکن ابھی یہاں پہ یہ جو حرف علت ہے یہ امر میں ڈراپ ہو جائے گا اور یہ ہوگا حب، ہے نا، کہ عطا کر لی اس میں اپنے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں جار مجرور متعلق ہے حبا وہبا، ہے نا، مجھے عطا کر، مجھے عطا کر، اور کہاں سے عطا کر؟ من لدن کا، ابھی من لدن کا، لدن کو ہم جار مجرور بولیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ الگ سے ایک مرکب اضافی بھی بنے گا۔ بالکل مرکب اضافی بن گیا، اپنے پاس سے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بن موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا کر سکتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ویسے تو بہت عرصے سے دعائیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت یہ بات ان کے ذہن میں آئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے سمجھ میں کوئی بات، دعا کے لیے کون سا مقام، کون سا وقت، وہ کبھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جگہ ایسی معلوم ہوتی ہے، یوں تو میں زندگی کے ایک بڑے حصے میں یہ دعا کر رہے ہوں گے، یہ پہلی بار دعا نہیں کی ہوگی، لیکن وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوئی، لیکن کسی وقت ایسی گھڑی آتی ہے کہ فرشتے بھی آمین کہہ دیتے ہیں اور بندے کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ویسے اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کسی کے دعا مانگنے سے ہی فوری قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں وہ بات ہوتی ہے۔ اچانک ان کو بیٹے کی دعا کرنا، بیٹا عطا کرنا، یہ سب آل آف اے سڈن نہیں ہوا، دعا کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب اللہ کے مصلحت تھی، ان کو ایک بیٹا دینا ہی تھا۔ لیکن اب یہ دعا کا جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اس کا جو ثواب ملے گا، اس کا جو اجر ملے گا، وہ ایکسٹرا ہے، وہ زائد ہے، کہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کو مانگنا چونکہ پسند ہے۔ مقسوم میں ہمارے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، اور جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں ملتا۔ اللہ کے پاس یہ لکھا ہوا تھا، ان کے مقدر میں ایک بیٹا تھا، لیکن دعا جب ہم کرتے ہیں وہ دعا ایڈیشنل ثواب کا باعث بنتی ہے، اس سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا اللہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے خالق سے ہی مانگتا ہے۔ تو دعا کرنے کے بعد کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے سال سے، اتنے برسوں سے ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ، دے بھی تو الحمدللہ، نہ دے تو بھی الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں کوئی چیز مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں دگنا شکر ادا کرتا ہوں اس کا، کہ میں تو اپنی ذات کے لیے کسی اور بات کے لیے کوئی چیز مانگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دینا نہیں چاہتے، تو اللہ کی مرضی میری مرضی پہ مقدم ہے۔ صحیح، اللہ جو بھی کریں گے میرے لیے بہتر کریں گے۔ دعا کر کے مایوس ہونا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں، میری دعا قبول نہیں کرتے، یہ اس قسم کے مایوسی کے رجحانات بھی مومنین میں کبھی پائے جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کرنے کے بعد فوری ایکسپٹنس کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وہ جو ہے پھر اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں، اگر ہمارے لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ چیز عطا کریں گے، ہمارے لیے وہی چیز، وہی سورہ بقرہ میں اب پڑھ کے آئیں گے، اسی صورت میں پڑھیں گے، ان تحبون شیئن، کیا ہو تم اگر کسی چیز سے محبت کرتے ہو یا کسی چیز کی آرزو کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے تکریہ ہو، من کو تمہارے لیے وہ تکرہوا شیئا فہو شر شر لکم، ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، اگر تم کسی چیز سے نہیں چاہتے ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے تو ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر رکھے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ ساری آیتیں۔ خیر بہرحال یہ دعا کے لیے بھی ہے کہ یہ کوئی اسی وقت ان کے ذہن میں ایک بیٹا ہونے کا خیال نہیں آیا، یہ دعا لازمی ہے کہ بشر ہونے کے ناطے وہ بہت زمانے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا کوئی وارث ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے، نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ان کے بعد کوئی اور بندہ ان کی نظر میں نہیں تھا، کوئی اس قابلیت والا نہیں تھا جو وہ ذمہ داریاں قبول کرتا یا اس کے قابل ہوتا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یہ دعا کی، اور یہ دعا اس موقع کے لحاظ سے یعنی اس سے قبول ہونا ہی تھا، کبھی نہ کبھی تو قبول ہونا ہی تھا، اس لیے کہ ان کے مقدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیٹا رکھا تھا، لیکن ایک وقت کی بات ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہونے والی ہی نہیں تھی دعا، یا ان کے اس مقام سے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجبور ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور ان کو بیٹا دے دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں دنیا بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے کیا ہونے والا ہے، کیا میری آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا ہے، لیکن دعا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کا ثواب ایڈیشنل ہے، اس کا اجر ایڈیشنل ملتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جی، ضروریتن کا کیا مقام ہے؟ مفعول ہے اس یہ مفعول ہے، اور اس یہ مفعول، اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ آیا طیبتن، صفت ہے ذریتن کی، بالکل اور اس طیب دو، ایسا بھی نہیں مانگا کہ بس جو بھی ہے جیسی بھی ہے مجھے اولاد چاہیے، نہیں، بلکہ ایک طیب جو جس مقصد کے لیے مانگ رہے تھے، اس ضعیفی میں بیٹا لے کے کیا کرتے تھے، بلکہ مقصد وہ صرف دینی مقصد تھا کہ وہ نبوت کے فرائض بھی انجام دیں، اور پھر وہ کہ بیت المقدس کی بھی خدمت صحیح ہو، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ طیبت، ٹھیک ہے، یہاں تک اتنی دعا کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب بھی، ایک ہی آیت نہیں، بہت ساری آیتوں میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور وہی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ دعا سے پہلے یا دعا کے بعد یا دونوں، پہلے اور بعد دونوں میں اللہ کی حمد و ثنا اور ان کی قدرت کا ذکر
ضرور کرنا چاہیے، اس کے بغیر دعا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ دن میں 52 بار پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی دعا اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کچھ کمٹمنٹ کی دعا ہے، پھر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تمام صفات اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی آپ کو ذکر دعا کا ملے گا تو وہاں پر یہی آداب سکھائے گئے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد، اور پھر احادیث میں بھی آتا ہے کہ دعا سے پہلے یا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجا جاتا ہے تو وہ آسمان تک پہنچتی ہے، ورنہ بیچ میں معلق ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ تو یہ دعا کے آداب میں انہوں نے ایک چیز مانگی، اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے، اللہ کی اس خصوصیت کہ آپ جو ہے دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس کے انالیسس کریے، ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انا کا جملہ ہے صحیح یہ والا، بالکل، یہ اس میں پرفیکٹ ہو گیا، اس میں پرفیکٹ ہو گیا۔ ایسے ہی ایک ایک ایٹم میں کوئی بہت زیادہ ایٹم نہیں ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہی ایٹم ہیں جس کو سیکھنے میں ٹائم لگا، لیکن جب وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں تو بالکل دریا جیسے کوزے میں بند ہو جاتا ہے، ویسا ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، اور پھر انشائیہ ہے، خبریہ ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سیکھتے وقت ٹائم لگتا ہے، لیکن جب سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اب بھی ایسے ہماری کلاس میں ہیں جو گرامر سے الرجی رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس کی تھوڑی پریکٹس کریں تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تلاوت آپ کریں گے تو نہ آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق آئے گا، بلکہ سارے معنی خود بخود آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس میں کوئی ترجمہ دیکھے بغیر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی ہمارا مقصد ہے۔ ان کا جملہ ہے، پھر یہ کانا کا جملہ ہے، وہ خود اس میں تو میں سمجھتا ہوں 95% سے زیادہ ہمارے شرکا اس میں ماہر ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی بات چیز ہیں، جار مجرور پہ بھی سبھی ماہر ہیں، مرکب اضافی سے بھی سب جانتے ہیں تقریباً، لیکن تھوڑا اس کو پریکٹس کرنا یا تھوڑا سا سیریس لے کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے یوں تو 50 ہزاروں آپ کے پاس کیسٹ ہیں اور یوٹیوب ہے، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ تفسیری پارٹ وہ ایک اسپیچ ہوتی ہے، یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں آپ خود جو ہے اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، میرے کہنے سے نہیں، آپ خود نکال لیتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے 50% ایسے ہیں الحمدللہ انہوں نے اتنی پروگرس کی ہے کہ پوری آیت کی بغیر ایک کوئی مسٹیک کے پوری گرامر کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ پریکٹس کے لیے میں کرا رہا ہوں، ہمیشہ قرآن اسی طرح سے پڑھی نہیں جاتی۔ تھوڑی سی پریکٹس ہو جانے کے بعد پھر آپ کو کہیں بھی شاید ایک آدھ جگہ کبھی، وہ تو خیر اللہ کا کلام ہے، میرے کو بھی آتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی بڑے سے بڑے گرامیرین کو بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو سمجھے ابتدا میں انشاءاللہ۔ تو بالکل آپ نے صحیح فرما دیا، ان کا جملہ ہے تو اب اس کی انالیسس کیسے کریں گے ہم؟ تو اس میں پھر ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اس میں اسم ہے وہ کا بنے گا، اور پھر ہمیشہ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ضمائر آتے ہیں وہ کسی اسم کی وجہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اس کا بھی ہمیشہ ہو آتا ہے، تو جب تک وہ ہو کس کو کون سے اسم کو ریفر کر رہا ہے، کا آتا ہے، کی آتا ہے، تو وہ کسی اسم کو ریفر کر رہا ہے، وہ جب تک ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، وہ اسم جب ہمارے سامنے ہوگا تو کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو جس کو پکار رہے ہیں اس کے لیے کا ضمیر آئی ہے نا،
جی اللہ کے لیے اللہ کے لیے. اور پھر اس کی خبر کیا ہے؟ سمیع الدعا. سمیع جو ہے وہ خبر ہو گیا. اور پورا جب دیکھیں گے سمیع الدعا سر، میں اس کے اوپر اس کو مرکب اضافی کہنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل کہیے، بالکل کہیے، 100% کریے، کیوں نہیں کرتے ہیں. جی اور اس یہ اللہ سبحان ہے نا کہ وہ اللہ سبحان دعا ہی میں بھی یہاں آخر میں زیر آ رہا ہے. جی تو 100% یہ مرکب اضافی ہے کہ یہ خصوصیت بتائیے اللہ سبحانہ ہوتا آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہے نا. تو اب یہ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ کوئی آل آف اے سڈن کھڑے کھڑے بیٹے کا خیال آیا اور وہیں پر کھڑے رہ کے دعا بھی مانگ لی، ایسا کچھ نہیں. اور برسوں سے پتہ نہیں کب سے جوانی کے زمانے سے ایک بیٹے کی خواہش کر رہا ہوں گے، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبوت کو سنبھالنے والا ان کے ذہن میں نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں رہا تھا. لیکن ایک وقت آیا ایسا کہ وہ انتہائی ضعیفی کی عمر، جبکہ ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہو جاتی ہیں، سر کا ایک بال بھی کالا نہیں ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں اور دوسری مجبوری ہے کہ ان کے اہلیہ بھی بالکل بانج تھی، انہوں نے کبھی کوئی اولاد کو پیدا نہیں کیا تھا. تو ان مجبوریوں کے باوجود بھی دعا کرتے رہے، دعا کا اجر برابر ملتا رہا جب بھی کیے ہوں گے. اور ایک وقت قبولیت کا آتا ہے، قبول بھی ہو جاتی ہے، کبھی رد بھی ہو جاتی ہے. انبیاء کی دعائیں بھی کبھی قبول ہوئے ہیں، لیکن ریئرلی کبھی رد بھی ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کر لی اور ایک دعا کو قبول نہیں فرمایا. وہ کون سی دعا تھی؟ میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں جو حدیث میں میری امت مل جل کے رہے سارے، کبھی ان میں مل کوئی جل کے تفرقہ نہ ہو. جو ہے، اور وہ جو ہے وہ کبھی بھی شاید نہیں ہو سکتا، نہ ملکوں میں، نہ لوگوں میں، نہ خاندانوں میں، یا پھر فیملیز میں، یا معاشرے میں. اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ہارڈ. ہر ایک کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بھولے گا نہیں اس کو بھی اتنا تفصیل سے پڑھ لینے کے بعد. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو خود سے تھوڑا سا وقت نکال کے 1 یا 2 آیتیں تو ہم کرتے ہیں، جب تک خود سے اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، ویسا سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کا پڑھنا ثواب تو جو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ نیتوں سے دیں گے. لیکن جو اصل مقصد ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. تو ہم نے اس آیت میں جو باتیں سیکھی وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام ایک زمانے سے دعا کر رہے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ دعا کا اجر کیا ہے، وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن دعا کرتے رہے. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ایک جگہ ان کو نظر آئی جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزے بھی نظر آئے کہ بلا موسم کے پھل انہوں نے دیکھے جو مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا رہا تھا. ذہن میں آیا کہ شاید یہی جگہ ہو، یہاں سے بھی ایک بار دعا کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دعا کے پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بعد میں ذکر کر کے پھر اپنی اس دعا کو ریپیٹ کر دیا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. کیسی جامع دعا. یہ دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بندہ دعائیں. کبھی اپنے طور پہ شیطان کے ورغلے میں آ کے ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دنیا میں دولت بھی مل جائے، سونا بھی مل جائے، چاندی بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے. استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے شیطان کے ان وسوسوں سے. لیکن جو اللہ کے تھوڑے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کے آداب بھی سکھاتے ہیں، اور کیا دعا مانگنا چاہیے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے الہام ہوتی ہے نیک بندوں کو. اوکے، چلیے اس کے بعد کی آیت کی طرف ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. انشاءاللہ 4 آیتیں ہیں، دیکھیں گے کتنی ہوتی ہیں. انشاءاللہ کم ہو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ اگر حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اگر فہم عطا فرما دے، دلچسپی عطا فرما دے، اور
تھوڑی پریکٹس کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہم کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ مور دین 50% آف دا شرکا، اس میں جو ہمارے شرکا ہیں وہ بہت الحمدللہ ان کی پروگرس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. چلیے اور کوئی حسینیہ اشیاء. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم. یہاں تک لیں گے سر؟ نہیں لیں گے بیٹا. فنادتہ ملائکۃ تک لیں گے سر تھوڑا. ویری گڈ. یہ بھی ایک بڑی آیت جو ہوتی ہے وہ کئی قسم کے جملوں سے ملنے سے ایک آیت بنتی ہے. وہ ٹکڑا بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تھوڑی سی پریکٹس سے وہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کلمات کا گروپ ہے، یہ ایک الگ معنی رکھتا ہے، پھر کچھ اور کلمات مل کے ایک جملہ بنتا ہے، وہ پھر کچھ اس کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. اس کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا. اسی طرح سے اب یہاں تک ایک ٹکڑا ہے. جی سر. چلیے کیا ٹکڑا ہے؟ فنادتہ الملائکۃ. اب گرامر سے کیسے سمجھیں گے آپ اس کو؟ نادت ہو، یہاں سے جملے فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا. تو نادت کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے اور اس میں جو فاعل ہے وہ الملائکۃ ہے. ویری گڈ. ملائکہ مؤنث ہوتے ہیں سر کیونکہ تا مربوطہ ہے اور جمع ہے. یہ چونکہ اس میں یہ کلمہ مؤنث کا ہے. ہر وہ کلمہ جو بڑی تا یا چھوٹی تا پہ ختم ہوتا ہے، ہر وہ اسم جو بڑی تا یا چھوٹی تا پہ ختم ہوتا ہے، اور بھی کچھ اور خصوصیات ہیں مؤنث کے، بس جمع ہیں وہ بھی مؤنث تصور کی جاتی ہیں. نان ہیومنس میں بہت سی چیزیں، تو وہ ملائکہ مؤنث نہیں ہے. لیکن یہ کلمہ، یہ جو ورڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ورڈ مؤنث اسم کہلاتا ہے. یہ ورڈ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ایسا کوئی ذہن میں نہیں آنا کہ ملائکہ مؤنث ہوتے ہیں اس لیے نادت ہو کہا. نہیں، چونکہ یہ کلمہ جو تے پہ ختم ہو رہا ہے یہ اسم مؤنث کا اسم کہلاتا ہے، ملائکہ مؤنث نہیں ہے. ملائکہ کا جنڈر بھی ہم کو نہیں معلوم، اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ملائکہ جو آیا ہے وہ اسم مؤنث ہے، اسی لیے اس کا جو فعل آیا ہے نادت آیا. اور فا جو ہے یہ کیا ہے؟ سببیہ ہے سر. پھر سبب. اب یہ سبب کیا ہے؟ کس بات کا سبب ہے؟ کہ جب دعا مانگی گئی تھی تو پھر جب انہوں نے پکارا، پورے خلوص سے پکارا، اس جگہ سے پکارا، بہرحال وہ دعا قبول ہونے والی تھی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا، ان کو بیٹا ہونے والا تھا. یہ اعلیٰ فی صدن سب نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں بہت بہت پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. تو وہ اب اس کے بعد جیسے ہی اس ان کی دعا قبول ہوئی، تو وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے اسی لیے ان کے پاس وحی بھی آ سکتی تھی، اور ملائکہ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے پاس بھیجتے ہیں. یہ ملائکہ پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ یہ تو پلورل ہے سر. پلورل. اب کئی ملائکہ ہے یا ایک ملکہ ہے کوئی، تو عام طور پہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو بھی وحی آتی تھی یا مخاطبت ہوتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ کئی بار جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے تھے بلکہ ملائکہ کا ایک جھنڈ آپ کے ساتھ ہوتا تھا. سورہ الانعام جب
آپ پہ وحی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 ملائکہ بھی تھے، 70,000 ملائکہ کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے، اور سورہ الانعام کی وحی آپ کے اوپر ہوئی تھی، پوری صورت ایک ساتھ وحی ہوئی تھی۔ تو کبھی سنگولر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی پلورل کے طور پہ۔ تو لازم بات ہے کہ یہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، اس لیے کہ ان کے ہی ذمے یہ کام تھا کہ تمام انبیاء تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پہنچاتے تھے، ہے نا؟ تو اب وہاں سے انہوں نے یہ نادا کیا ہے، نادت ہو، نادت کا نادت فائدہ آپ نے بتا دیا ملائکہ ہے۔ اب ایک ضمیر آگے بیچ میں ہو، اب یہ یہاں پر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، کہیں وضاحت نہیں ہے۔ نادت زکریا ایسا کہیں نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ زبان کے کچھ اور ہر زبان کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب دوسری زبانوں میں بھی ایک بار اسم کا ذکر کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو نہیں، اس کی جگہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، وہ ضمیر یہاں پر بھی استعمال ہوئے ہے۔ لیکن یہ ہو کس کے لیے ہے، تلاوت کے وقت ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہو کس کے لیے ہے؟ زکریا علیہ السلام کے لیے۔ بالکل، یہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ میرے سے پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پکارا، انہیں پکارنے کے معنی وہی، وہ پکار یا پھر ان کو اطلاع دینا یا پھر جو ہے ان سے مخاطب ہونا، یہ مخاطب ہونے کے لیے یہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا میسیج لے کے پہنچ گئے۔ اب میسیج بہت دور آئے گا، میسیج دور آئے گا، اس کے بعد اس میسیج کو جبرائیل علیہ السلام جب زکریا علیہ السلام کو پہنچائے تو اس وقت ایک حال کا ذکر ہے، ایک پورے گروپ آف ورڈز ہیں جو ایک حال کو بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی میسیج نہیں ہے۔ وہ کون سا حال ہے، وہ کون سا گروپ ہے جس میں میسیج نہیں ہے، بلکہ وہ کون سے گروپ آف ورڈز ہیں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ پورا گروپ سے۔ یہ ہر ایک سمجھے اس کو، یہ میسیج نہیں ہے، یہ کوئی مقولہ بھی نہیں ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حال ہے، ایک حال، پورا حالیہ جملہ اسے کہتے ہیں، خبریہ جملہ بھی نہیں ہے۔ اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ یہ ایسے وقت پہ انہوں نے ان کو آواز دی زکریا علیہ السلام کو کہ وہ اس حالت میں تھے، اس حالت میں تھے، نہ یہ مقولہ ہے نہ، بلکہ یہ حال بیان کر رہا ہے۔ جب ان کو آواز دی، جب ان کو وحی فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے، تو وہ کس حالت میں تھے، وہ کون سا وقت تھا، زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، یا کھڑے ہوئے تھے، یا بیٹھے ہوئے تھے، یا لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، نیند میں، خواب میں ان کو یہ وہی ہوئی یا جاگتے میں ہوئی، وہ ایک حال کو ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہے۔ وہ کس حال میں تھے اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے۔ اب اس کے انالیسس کیسے کریں گے؟ وہ ہے وہ حرف ربط ہے یا جب ربط بھی لیجئے، عطف لیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی کبھی پڑھ بھی جاتا ہے تو وہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ چلیے، ربط ہے یا وہ، تو یہ ملائکہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، پکارا، یا پھر وحی کی، ان سے مخاطب ہوئے۔ اب وہ حالت کیا تھی، کب؟ یہ کوئی مقولہ نہیں ہے کوئی مقولہ ہے یہ؟ نہیں سر، نہیں سر، جی مقالہ سر، نہیں ہے۔ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اس کی انالیسس کریے، آپ کی قابلیت کے پورے جوہر یہاں دکھا دیجئے، انالیسس کیسے کریں گے آپ؟ اس پورے گروپ کو ہم حال کہیں گے، اور جب ہم حال بولیں گے تو وہ ہوا قائم، وہ حرف ربط ہے، اور ہوا چکرا گئے تو سر وہ حرف وہ تو حرف ربط صحیح ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہوا سے کریے۔
ہوا ضمیر ہے جو کہ زکریا علیہ السلام کی طرف بتا رہی ہے، اور ہوا قائم مبتدا، اور ہوا قائم نہیں، اچھے بچے کبھی کنفیوز نہیں ہوتے ہیں. اتنا ٹکڑا کیا ہے اس کے انالیسس؟ قاضی بتا سکتے ہیں ہوا قائمن کے کیا انالیسس کریں گے آپ؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہوا قائمن یصلی فی المحراب. نہیں وہ سب چھوڑیے خالی ہوا قائمن اتنا. ہوا میں مطلب اس میں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ جب وہ کھڑے تھے. ویری گڈ، کھڑے ہوئے تھے. اچھا کھڑے ہوئے تھے تو پھر یہ ہوا کیا؟ قائمن کا مطلب ہے کھڑے ہوئے تھے، پر ہوا میں ہے کہ وہ ہی. جی گرامیٹیکلی کیا مقام ہے اس کا؟ کسی چیز کی کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ ہی واز اسٹینڈنگ، تو ہی ہوا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے جی. ہاں مبتدا ہے. جملہ اور مبتدا کون ہے؟ ہوا از ریفرنگ ٹو زکریا علیہ السلام. جی. تو قائمن کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے تھے. ابھی آپ آگے جانے کی فکر مت کریے، آگے نہیں، ابھی اتنا ہی صرف ہم کو اتنا ہم یہ حال ہے. اب کھڑے ہوئے تھے تو ہم بے شمار جگہ کہیں کھڑے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اب مزید یہ قائمن کے اس اسم کی جو جس میں ایک فعل بھی ہے کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں تھے. مبتدا خبر نمبر 1 ہو گئی اس کی، ہے نا، کہ وہ کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ خالی کھڑے جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے میسج نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کھڑے رہ کے کوئی کام بھی کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے کھڑے؟ یصلی پریئنگ. ہاں یصلی کہاں پر؟ فی المحرابی. جگہ بھی بتا رہے ہیں جی. اور کیا کر رہے تھے یہ بھی بتا رہے ہیں. فی المحراب تو آپ 100 کیا 1000% آپ بالکل کر دیں گے. فی المحراب یہ جار مجرور ان محراب. جار مجرور اور متعلق کس سے ہے؟ محراب فعل سے کھڑے ہیں نا، تو متعلق دوبارہ فعل سے ہوتا ہے. وہی ہے، یہ تو تھوڑا سا غائب ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں نا. فعل سے ہوتا ہے اس کا. یصلی وہ کھڑے ہوئے تھے. کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ ان محراب. وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے؟ ابھی آپ نے ترجمہ کیا، کیا کر رہے تھے؟ وہ پریئنگ. ہی واز پریئنگ، وہ نماز پڑھ رہے تھے. پرے کے معنی دعا کے بھی ہیں، پرے کے معنی نماز کے بھی ہیں، لیکن صلات یا صلی یہ جو ہے یہ صرف نماز کے لیے آتا ہے. وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. یہ پورا بیت المقدس تو بہت بڑا ہے، کہیں اور نہیں بلکہ جگہ کا بھی، ظرف مکان کا بھی ذکر فرما دیا. اسی محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اس نماز سے پہلے اللہ سے دعا فرمائی کہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ دعا کے جو آداب ہیں اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی دعا کی جائے تو 1-2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، یا پھر اگر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ضرور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بندے کو اپنی عاجزی اور شکر کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے. تو یہ ابھی دعا کے قبول ہونے
کی منادی نہیں ہوئی تھی، اس کا حکم نہیں ہوا تھا. تو اب یہ پورا ٹکڑا ایک حال ہے، اس کا انالیسس. چلو کمان عائشہ واپس آ جاؤ. جی اس کو ہم جار مجرور متعلق کے قائمن بولیں گے یا یصلی؟ نہیں، یصلی قائمن سے نہیں اس کا تعلق. بس یہاں قائمن ختم ہو گیا. قائم تھے، کھڑے ہوئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی المحراب. فوری جو اس سے پہلے جو فعل آتا ہے اسی سے اس کا تعلق ہے. محراب میں کھڑے ہوئے تھے نہیں، بلکہ یصلی فی المحراب. اس جار مجرور کا تعلق اسی فعل سے ہوگا جو اس سے پہلے آیا ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے، چلیے. تو اب اس کو کیا کریں گے انالیسس. یا تھوڑا سا ٹکرا گئی تھی بچی. عائشہ کمان ڈو اٹ. ہوا؟ عائشہ کہاں چلی گئی؟ عائشہ ہے ہی نہیں، یہاں سے غائب ہو گئی. شاید انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی کوئی آ مسئلہ جائیں ہو گی، گیا، ابھی آ ہو جائیں گیا گی. ہوگا انشاءاللہ. چلیے بہت اچھا کیا فراخہ جی. ایسے ہی کوشش کرتے رہیے، آپ جڑے ہوئے رہیں گے. ورنہ خالی آپ بالکل تھوڑا سا سن لیں گے تو شاید اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ بہت سیکھ چکے تھے الحمدللہ. اپنی کوشش تھوڑی اور جاری رکھیے. کہیں کہیں چھوٹے سے ٹکڑے میں ہی کوآپریٹ کر لیجیے، اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے ڈاؤٹ جب تک خود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی چیز سیکھنا خالی سن کے سیکھنا بہت مشکل ہے. حسینی ایسے واپس آ گئی. کنٹینیو. ایسا جی تھوڑا کنیکشن اوپر نیچے ہو گیا. کوئی سمجھ رہی. ان اللہ یہاں سے سر ان اللہ نہیں پہلے یبشرک ہوا قائمن کیا کرے تھے ہم اس کو؟ ہوا قائمن ہوا مبتدا ہے اور قائمن اس کی خبر نمبر 1 ہے. ہوا ریفر کر رہا ہے زکریا علیہ السلام کو کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں تھے. اور خبر نمبر 2 ہے یصلی فی المحراب. تو یہاں سے جملے فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا ہے. یصلی خبر نمبر 2 پہلے بولیں گے. خبر نمبر 2 خبر نمبر 2 پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. وہ کھڑے ہوئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی المحراب. فعل فاعل جی فی المحراب جار متعلق یصلی. بس ختم. یہ کوئی مقولہ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ حالیہ بھی اسے کہتے ہیں. جملوں کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا حال بتاتے ہیں کہ اب یہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے پہنچے تو وہ نماز میں تھے. اور وحی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز میں بھی ان سے مخاطب ہوئے ہوں گے، یا پھر سلام پھیرنے کا انتظار تو نہیں کرتے جبرائیل علیہ السلام. اور اسی حالت میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا. وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. بس ختم یہاں تک. یہ بہت اچھا دیکھیں اتنے ٹکڑے. اب اس کے انالیسس کوئی بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس کا جو کم از کم بھی دلچسپی رکھنے والا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انالیسس کر سکتا ہے. یہ سارے لوگ اس میں پرفیکٹ ہو گئے، لیکن تم ہی کر لو. یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. ان اللہ اللہ انا کے جملے میں اللہ انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے یبشرک بیحییٰ. تو جب خبر کیا ہے یا کیا ہے؟ یبشرک میں جو یہ خبر ہے اور مضارع کا پریفکس ہے. جی فعلیہ جملہ ہے سر. جملے فعلیہ جملہ ہے. یبشرو میں یو کیا ہے کیا ہے یہاں؟ فعل اور بشرہ اس کا روٹ ورڈ ہے.
فائل جو ہے یو ہے، یو ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ وہی تھی، یہ نادتہ الملائکہ جو ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت جب وہ نماز کی حالت میں تھے یہ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ اے یحییٰ تمہاری، یہ سب یہاں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے مطلب سمجھانے کے لیے، کہ اے یحییٰ تمہاری دعا قبول ہوئی اور اللہ تم کو ایک بیٹا، وہ بھی اس کا نام اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا تھا، اس نام کے ساتھ تم کو ایک بیٹا ہوگا یہ نہیں کہا، بلکہ نام کے ساتھ اس کا نام بھی اللہ نے، ان کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اور پھر پہلا ٹکڑا بشارت کا، نادت کا یہ تھا جو پکارا، نمبر 1 یہ جو انا کا جملہ ہے اس کا اسم اللہ ہے، یا پھر اس کی خبر ہے یبشرو کا۔ اب یہ یا کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، اور پھر کا کس طرف جا رہا ہے؟ علیہ السلام کی طرف، تم سے مخاطب ہو رہے تو ان سے کہ تم کو، یہ مخاطب ہونے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں؟ نہیں سر، یہ زکریا علیہ السلام ہے، جبرائیل اور علیہ پھر یہ السلام ٹکڑے کو کیا کریں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ، مفعول، ان اللہ، یہ ان اللہ یبشرک بھی، یہ پورا ٹکڑا ہے یہاں سے، یہ خبر ہے انا کی، تو اور کیا یبشر کہیں کا گے؟ فعل اور یہ تو اس فاعل کی اور خبر ہو۔ اور بیٹا سنو بات کو، یہ یبشرک بھی انا کی خبر ہے، میں پوچھ رہا ہوں ان اللہ یبشرک بھی، اتنے پورے ٹکڑے کو اور کیا نام دیں گے آپ؟ مقولہ کہیں گے سر؟ ہاں بس ختم، مقولہ۔ کس کا مقولہ ہے یہ؟ یہ مقولہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا، ہاں جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو وہی لے کے آئے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ خطاب کیا، کا سے ان کو مخاطب کیا، یہ کا یہ زکریا علیہ السلام ہے کہ یہ وہی پہنچا دی، چلو تم کو بشارت ہو گئی ایک بیٹے کی، اور صرف بشارت بیٹے کی نہیں بلکہ ود نیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام بھی رکھ دیا۔ اور پھر اب اس کے بعد مقولہ کہاں تک چلے گا؟ یہ سر یہ تو پورا ہے مقالہ کہ مصدقا بکلمت من اللہ، یہ سب کہاں تک؟ یہ یہ سب بولے تو کہاں تک؟ پورا سر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ویری گڈ، یہ پورا مقولہ، یہ بشارت، یہ وہی ہے، یہ کس کے؟ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو ان کو دعا کے ساتھ ہی قبولیت ہے نا، یہ وقت آ جاتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے۔ حالانکہ میں کہا کہ یہ زندگی میں پہلی بار وہیں کھڑے کھڑے بیٹے کی دعا نہیں مانگی تھی، مانگ رہے ہوں گے، لیکن یہ قبولیت کا وقت آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہو جاؤ میرے بندے سے کو بشارت دے دو ایک بیٹے کی۔ اس کے بعد کے جو کلمات آ رہے ہیں اس بشارت کے بعد کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، بیٹا ہوگا، اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کے جو کلمات ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم؟ سر اس کو حال کہیں گے، کنفرمنگ کرنے، کنفرمیشن، نہیں بیٹا، کیا کہیں گے؟ ون، خبر نمبر 2، خبر نہیں بولیں گے اس کو، 2 3 4 نہیں سر نہیں آ رہا سر، یا آتا کیسے نہیں آتا؟ تمہارے جیسے ہوشیار بچے کو کیسے نہیں آتا؟ کوئی ہماری مانیٹر ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ میرا سر صفت، صفت، یحییٰ کی بشارت ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے صفات بیان کیے، جو بیٹا ہوگا ایسے ہی بیٹا نہیں ہوگا کوئی معمولی سا یا کچھ اور کو تمہارے کام نہیں آئے گا، یا صفات ہیں، 4 صفات بیان کیے، یہ بھی مقولے میں ہی آئے گا،
صرف بشارت بیٹے کی دے کے چلے جاتے تو وہ پورا مقصد جس مقصد سے دعا کی تھی وہ مقصد یہاں پر حاصل نہیں ہوتا تھا. تم نے نبوت کے فرائض کے لیے بیٹا مانگا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا، تو دیکھو ان صفات کے ساتھ بیٹا ہوگا. ہم نے اس کا نام بھی پہلے سے رکھ دیا ہے، وہ یحییٰ کہلائے گا، وہ یحییٰ کہلائے گا. صفت نمبر 1 کیا ہے؟ مصدقاً بکلمات. یہ کلمہ کیا ہے؟ پھر بکلمات کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا مجھے؟ عائشہ تو نہیں بتائیں گے. ون ایٹ اے ٹائم، ون ایٹ اے ٹائم. ہاں ساجدہ دانش بولیے. سر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو کلمت اللہ بولا جاتا ہے. ان کی خوشخبری یہاں کا ہی گزرے گی. زکریا علیہ السلام کو ان کی خوشخبری، ان کی خوشخبری مریم علیہ السلام کو دیں گے. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی ناموں میں سے ایک نام کلمت اللہ ہے. کلمت اللہ ہی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. ان کے کئی نام ہیں، یسوع، مسیح، عیسیٰ. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا. ایک ایک نبی کے لیے کچھ خاص نام اللہ نے سلیکٹ کر لیے، ان کی صفات کا بھی ذکر فرمایا. تو اسی طرح سے کلمات، یہ جو بکلمات جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. ان کے کئی ناموں میں سے ایک نام کلمت اللہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں، یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، عیسیٰ بھی کہتے ہیں. کئی نام. کلمت اللہ بھی ایک نام ہے نا. روح اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف سے روح پھکوائی تھی. وہ تو ہر بندے کو پھکواتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص عمر تک وہ ہم سورہ اس حج میں یا سورہ مومنون میں بھی پڑھے ہیں کہ بطن مدر میں کتنے دن ڈیولپمنٹ کے بعد وہ وقت آتا ہے 120ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ روح بھی پھونکتا ہے اور اس کے بارے میں کئی چیزیں لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ بھی کلمت. اب ان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا، یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، آخری نبی تھے. اور جبکہ پورے یہودی جتنے تھے وہ آپ کو تو نبی مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ولد زنا کہتے تھے، یا اور جو ہے آج تک عیسیٰ یا یسوع مسیح کا انتظار بنی اسرائیل کر رہے ہیں. وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے، اور نہ ان میں سے بہت سے جو آج تک ایمان نہیں لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانے. بلکہ آج تک بنی اسرائیل میں چونکہ ان کے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بھی تشریف لائیں گے. تو اس کا انہوں نے تو ایک سب سے بڑی دشمنی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہے. یہ ان کو بڑا ناگوار گزارا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے کلمے سے تو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو آج بھی نہیں مانتے، بلکہ مختلف تہمتیں لگاتے ہیں اور رسول بھی نہیں مانتے. تو ایک بڑا قصور ان کا یہ تھا ان کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، کہ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی کہ یہ بھی رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، یسوع مسیح ہیں، جو بھی ہیں. اور یہ دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ کچھ مہینوں کے بڑے تھے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہم عصر تھے، وہ بنی اسرائیل کے آخری تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا گیا تھا.
اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کئی ان کے جو شرعی احکام تھے ان میں نرمی پیدا کر رہے تھے. وہ ہفتے کی جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں، بہت سختیاں تھیں، اس کو نرم کر دیا، اور کھانے کی کئی چیزوں میں نرمی پیدا کر دی تھی. تو یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آئے ہیں ہماری شریعت میں بگاڑ ڈال رہے ہیں، اس لیے ان کے دشمن ہو گئے تھے. تو یہ خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ کہ مصدقم بکلماتی، یہ ان کے لیے سینے پہ سانپ لوٹ گئے کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہے، ان کو رسول مانتا ہے. اب وہ کہا کس کی طرف سے ہیں؟ کلمات اللہ ہی. عائشہ مصدقا بکلمت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں. اس بات کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کی، اور اسی کی وجہ سے یہودیوں کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے. دوسری ان کی صفت جو بیان فرمائی کہ یہ آنے والے نبی عیسیٰ یا روح اللہ یا کلمت اللہ کی تصدیق بھی کریں گے، اور سیدن، سید آقا کو کہتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل میں آقا کا مقام جو اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں وہ مقام رہے گا. یہ حسرا ایک ورڈ ہے، اس کے مفسرین اور پھر یہودیوں نے بھی اس کے ایسے تعویلات کی ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ اس کو بیان کرنا، زبان پہ لانا، سوچنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. لیکن حسرا وہ ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی تمام نفسی خواہشوں کو اکثر بھلا دے، اس کا نفس ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے کا پورا جو ضروری باتیں ہیں، کھانے کی کوئی فکر، نکاح کرنا، یا پھر جو ہے ایسی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے جو پاک ہو. اس میں ایک حدیث اسی معاملے میں مفسرین نے ذکر کی ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے معصوم نبی جن سے کبھی کوئی کسی قسم کا نفسی قصور یا نفس ان کے بیچ میں ایز اے بشر نہیں آیا، وہ یحییٰ علیہ السلام ہوں گے. وہ بالکل پاک اور صاف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تھے، ان کو بھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، ان کے بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو اپنے بیٹے کو بنیا میرا بیٹا، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میری اولاد کو آپ بچائیں گے، وہاں پر ان سے غلطی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ پڑی. یونس صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کا حکم ہوئے کہ وہاں سے نکل گئے. اکثر انبیاء سے نفس بیچ میں آیا، کبھی اسی وقت ان کی تنبیہ ہوئی. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبسہ وتولی سے تھوڑی سی سرزنش ہوئی کہ جب وہ کیا نام تھا ان کا، نابینا صحابی عبداللہ بن سلام، کیا نام تھا، کسی کو یاد ہے؟ نابینا صاحب جن کے لیے عبسہ وتولی، کمان کس کو بھی یاد ہوگا؟ میرے ذہن میں سے کوئی نام آتا ہے، خے سے نہیں مختوم، دیکھیں خے آ گیا نا، مختوم. مختوم ہاں ان کے اس. تو اب یہاں پر یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حصور ہوں گے، نفس ان کے بیچ میں کبھی نہیں آیا، زندگی بالکل بہت مختصر پائی، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی قتل کیا گیا، اور وجوہات یہی تھے کہ وہ سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرتے تھے. یہ چیز یہودیوں کو، تو ان کے اندر نفس کبھی نہیں آیا. اور چوتھی جو ان کی صفت بیان ہوئی، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس ختم. یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ
صالح نبیوں میں، حالانکہ سارے نبی صالح ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت ایک ذکر فرمائی کہ وہ نبیًا من الصالحین، وہ تمام انبیاء میں سب سے صالح ہوں گے جن کا نفس، جتنی بھی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کسی وقت بھی نفس بیچ میں نہیں آیا، اپنی نفس پہ پورا پورا، اور انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، حالانکہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے اور وہ تمام انبیاء نے کیا، لیکن ان کے اندر نفس کوئی کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ خواہش جسے کہتے ہیں جو نفس کا ایک جز ہے، جس کے اندر شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے، جو اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی طرف اکساتا رہتا ہے، لیکن نفس کو ہی اگر مار ڈالا جائے تو اس کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ نے یہ خصوصیت یحییٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ اپنے نفس کو، ان کے پاس نفس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اسی لیے 3 سال کی عمر میں پورا تورات ان کو زبانی یاد ہو گیا تھا، یا تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ فنادتہ الملائکۃ، یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یہ وحی کی جو پورا مقولہ ہے یہاں سے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت، یہاں تک تو بشارت ہے نام کے ساتھ اس لڑکے کی جس کو زکریا علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اب پھر اس کے بعد وہ خصوصیات ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ایز اے رسول، سب سے پہلے ماننے والے ہوں گے، جو بن اسرائیل کو بہت گراں گزرا کہ وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ آخری نبی ہو کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کلمت اللہ مانتے ہیں۔ اور پھر وہ سعیدن بھی ہوں گے، حسورن بھی ہوں گے، نبیًا من الصالحین بھی ہوں گے۔ یہ بشارت کے بعد اب یہ زکریا علیہ السلام بھی بشر تھے، ان کے اندر جو سوال پیدا ہوا اس سوال کا ذکر آگے ذکر ہے نا، وہ 2 آیتوں میں وہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ بیچ میں ایک اور معجزے کا ذکر کہ ایک انتہائی ضعیف عمر میں زکریا علیہ السلام کو اسی اہلیہ سے جو بانجھ تھیں، وہ بھی کافی ضعیف تھیں، ایک بچے کی، ایک بیٹے کی بشارت دی گئی۔ پلیز 2-5 منٹ آپ نے نکالیے، دوسری کلاس تک کافی ٹائم ہے، اور ایک یہ 2 آیتیں جو ہم ابھی کرے ہیں، تھوڑا اس کو ایک اگر آپ یہاں کوشش کر لیں گے تو ہر آیت میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ اس کے اوپر خود بخود اپنی پریکٹس سے ایسے پرفیکٹ ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری کلاس کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ مگر 5-7 منٹ ضرور نکالنا ہے اور خود ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جیسا ہم یہ 1.5 گھنٹے میں مسلسل ایک آیت کو بھی مکمل، لیکن یہ آپ کی پریکٹس سے ہی ذہن نشین ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ میں ایسی زندگی بھر آپ کے سامنے اگر اس طرح سے قرآن کی ترجمانی کرتا رہا تو 0% بھی فائدہ نہیں ہوگا، 0% بھی فائدہ نہیں ہوگا unless and until you yourself practice it۔ اس کے لیے کوئی پورا دن نہیں بیٹھنا ہے، چلا نہیں بیٹھنا ہے 40 دن کا، اور جو ہے کوئی مہینہ بھر نہیں بیٹھنا ہے۔ اٹ ول، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ریویژن کے لیے 5 سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے 2 آیتوں کو اس طرح سے ریوائز کرنے میں۔ اوکے، اور میں بول رہا تھا ہمارا کچھ announcement سر منڈے کی۔ یس، منڈے فالس ٹو بی ہے یوم عاشورہ، اور ضرور جس میں طاقت ہے جو رہ سکتے ہیں عاشورہ کا ایک روزہ یا اس سے پہلے کا ایک روزہ رکھ لیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 1 سال کے، پچھلے سال کے جو تمام جو ہمارے سیئات ہیں، جو ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ان کا کفارہ وہ ایک روزہ ہے۔ تو جو بھی رکھ سکتے ہیں وہ منڈے کا روزہ، اس دن یوم عاشورہ 10 محرم ہے، یعنی وہ صرف کربلا کے واقعے سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے
کئی بڑے بڑے واقعات وہ خاص دن میں ہوئے ہیں، اور وہ یہود بھی اس دن کو مناتے تھے اس لیے کہ اس دن بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکر ادا کرنا وہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ ایک اگر جس کو بھی ٹائم ہے رہ سکتے ہیں ضرور رکھ لیجیے، کہ خاص خاص دن ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھیں اپنے لیے، ہمارے لیے، تمام شرکا کے لیے، اور جو قرآن سے تھوڑا دور ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اسے پڑھیں گے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، تمام عقائد ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی خدا باقی رہتا ہے، اور وہ توحید کا، رسالت کا، سنت کا، اور حدیث کا، تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت کیا بھول جاتے کبھی انت انك انت الوهاب. الوهاب. انك انت الوهاب۔ دیکھو آپ میرے سے زیادہ قابل ہے نا، ابھی ینگ ہے، سب چیزیں یاد رہتی ہیں، میں تو جلدی میں بہت سی چیزیں خیر یاد تو رہتی ہیں لیکن فوری کلمات ذہن زبان پہ نہیں آتے۔ چلیے، بہرحال اللہ سب کو توفیق دے تھوڑا سا وقت نکالنے اور سمجھنے کی۔ چلیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر وینسڈے آپ سے، لیکن تھرسڈے کے کلاس اپنی جگہ ہے، فرائیڈے کی کلاس اپنی جگہ۔ دانش، میں آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے حلقے میں آؤں گا، لیکن اس دن کلاس ہے میرے کو، کلاس ہی 7:30 سے 8:10 تک چلتی ہے، تو شاید میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکوں اس دن۔ ارے نو پرابلم سر، میں کافی خوش ہو گیا تھا آپ کے وعدے سے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو کوئی نہیں، وہ کلاس ہے نا، وہ جی جی تھوڑا سا ایک اہم کلاس، یعنی وہ کہ بالکل وہ نو پرابلم۔ تمیدی کا چونکہ آخری کلاس ہے، اس کے بعد کے فرائیڈے کو پھر حدیث کی کلاس کو چھٹی رہے گی، آئی ول بی آؤٹ آف ٹاؤن انشاءاللہ، تو پھر گیپ بھی آ رہا ہے، تو مسلسل 2 گیپ نہیں چاہتا میں، وہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کا فرائیڈے حدیث کی کلاس نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم احادیث کی طرف آ جائیں گے، اور وہ تمام چیزیں جو ہم تمید میں کرے ہیں اس کو اس احادیث میں بھی اس کا ریویژن ہوگا انشاءاللہ۔ ایم سوری، میں اگر 8:30 8:15 تک بھی آیا تو بہت دیر ہو جائے گی، جب تک آپ کا لیکچر، مجھے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کا لیکچر سننا چاہ رہا تھا، لیکن وہ جب تک میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائے گا، ٹھیک 7 بجے شروع ہوگا۔ I will be honored. میں ایسا کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہی شروع ہوگا کیونکہ اکثر لوگ دیر سے آتے ہیں، جب شروع ہوگا تو میں آپ کو ایک میسج ضرور کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے۔ ہاں، میں تھوڑی دیر کے لیے بھی تھوڑا پہلے بھی کلاس کو چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑ کے بہرحال اگر لیٹ ہو رہا ہے تو مجھے میسج کر دیجیے، تو انشاءاللہ میں کلاس ختم ہوتی آ جاؤں گا آپ کے پاس اول میسج انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Did you enjoy today's class? Anyone? جی سر، الحمدللہ بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئی ساری چیزیں، جزاک اللہ خیر۔ بس اللہ قبول فرمائے، مگر تھوڑی 5 منٹ کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔